جی السلام علیکم، میرا نام سفیان ہے۔ میں پاکستانی پاسپورٹ پہ 50 سے زائد کنٹریز کا سفر کر چکا ہوں۔ میرا پاکستانی پاسپورٹ پہ اسپین کا ڈیجیٹل نومڈ ویزا اپروو ہوا اور میں نے اس سلسلے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو سیریز کا آغاز کیا اور اس یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا۔ آپ اگر اسپین کا ڈیجیٹل نومڈ ویزا سرچ کر رہے ہیں یا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ ساری ویڈیوز واچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے تقریباً تمام سوالات کے جوابات ان ویڈیوز میں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جہاں پہ اسپین کے ڈیجیٹل نومڈ ویزا کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات ایکٹیولی دیے جاتے ہیں۔ گروپ میں 500 سے زیادہ ممبرس ہیں۔ آپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اور اسکرین پہ آپ جو کیو آر کوڈ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اسکین کر کے بھی گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم چند حقائق کی بات کریں گے جو کہ اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے متعلق ہیں، جو کہ اکثر انکوریکٹ ہیں اور اس پہ ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نیوز چینل پہ یا پلیٹ فارم پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا کی فی 25,000 روپے ہے۔ آپ 25,000 میں اسپینش ڈیجیٹل نومڈ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایکچولی صرف ویزا فی بتاتے ہیں، آپ کو ٹوٹل کوسٹ نہیں بتا رہے، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن کی کوسٹ بھی ہے، سبمیشن کی کوسٹ بھی ہے، اپوسٹلائزیشن کی کوسٹ بھی ہے، تو کل ملا کے اچھی خاصی کوسٹ بن جاتی ہے۔ تو وہ تھوڑی سی مس گائیڈنس ہو جاتی ہے جس سے آڈینس کو لگتا ہے کہ یہ فیک انفارمیشن ہے، یہ فیک ویزا ہے اور یہ ویزا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں یہ ویزاز، میرا اپنا اپروو ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ ویڈیو میں کم سے کم آپ کا ٹائم لے کے آپ کو اچھی انفارمیشن دوں اور ایکوریٹ انفارمیشن دوں۔ تو بات کرتے ہیں ویزا کی فی جو کہ 75 یوروز ہے ویزا کی فی، لیکن اس کے علاوہ آپ کو ٹرانسلیشن بھی چاہیے ہوگی۔ ڈاکیومنٹ آپ کے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، پر پیج کے حساب سے چارج ہوتے ہیں، وہ تقریباً آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے 300 سے 400 یوروز۔ 75 یوروز آپ کی ویزا فی ہو گئی، 400 یوروز لیٹ سے آپ کی ٹرانسلیشن کوسٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کی اپوسٹلائزیشن کی کوسٹ ہے، وہ ہر کنٹری میں ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان سے اگر ڈاکیومنٹ اپوسٹل کروا رہے ہیں یا یو ایس سے ڈاکیومنٹ اپوسٹل کروا رہے ہیں تو ڈفرینٹ فی ہو سکتی ہے، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اسپین سے ویزا سبمٹ کر رہے ہیں، آپ خود سبمٹ کرتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس میں تھوڑی کمپلیکیشن آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کسی کو ہائر کرنے کے لیے۔ گروپ میں ساری انفارمیشن موجود ہے، آپ جب گروپ جوائن کریں گے آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کیسے سبمٹ کیا جائے۔ اب سبمیشن کے لیے آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے اوبیسلی۔ آپ لائر کو بھی ہائر کر سکتے ہیں، کسی ڈیجیٹل نومڈ ویزا ایکسپرٹ کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ لائر کی فی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ناٹ ریکمینڈڈ کہ آپ لائر کو ہائر کریں۔ کسی ایسے بندے کو ہائر کریں جو آلریڈی ایکسپرٹ ہے، جس نے کافی سارے کیسز کو ڈیل کر لیا ہے اور کافی زیادہ اپروول ہو چکے ہیں۔ تو یہ کوسٹ کل ملا کے آپ کی کوسٹ 1500 سے 2000 یورو تک آ سکتی ہے سبمیشن کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب دوسرا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس ویزا پہ جاب کر سکتے ہیں۔ کافی بار ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ مین اپلیکینٹ جو ہے اس ویزا پہ اسپینش کمپنیز کے ساتھ جاب نہیں کر سکتا، لیکن انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر سکتا ہے، انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر سکتا ہے، جبکہ ڈپینڈنٹ اپلیکینٹ جو ہے وہ فل ٹائم اسپینش کمپنی کے ساتھ بھی اور اسپینش کلائنٹ کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا سینیریو اس طرح ہے کہ آپ مین اپلیکینٹ ہیں اور وائف آپ کی ڈپینڈنٹ ہیں اور وائف جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو اوبیسلی اسپین میں وائف جاب کر سکتی ہیں، اور اگر وائف مین اپلیکینٹ ہیں، آپ ڈپینڈنٹ اپلیکینٹ ہیں تو آپ بھی فل ٹائم جاب کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کو کلیئر چیزیں پتہ ہونی چاہیے سبمیشن سے پہلے۔ اب ایک اور بڑا ہی کنفیوزنگ ٹاپک ہے، وہ ہے ٹیکسز کے متعلق۔ بہت سارے لوگ ٹیکسز کا سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ یہ گولڈن اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان میں فری لانسنگ اور ریموٹ ورکر کمیونٹی بہت بڑی ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم کمیونٹی کو یہ آفر اویل کرنی چاہیے،
اس طرح کا موقع شاید بار بار نہ ملے، شاید وہ رول چینج کر دیں. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے ایشو ہیں پاکستان میں، اور ویزاز جو ہیں بہت مشکل لگ رہے ہیں. یہ ویزا اتنا آسان کر کے دیا ہے، اگر آپ اسپین میں سبمٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کی ارننگ میچ کر رہی ہیں، آپ ایلیجیبل ہیں، تو آپ کو لازمی ٹرائی کرنا چاہیے. 3 سال کا آپ کا کارڈ بن جائے گا. اور جو لوگ ٹیکسز سے گھبرا رہے ہیں، اگر آپ کا پلان پی آر یا پاسپورٹ کا ہے تو آپ کو ٹیکسز دینے پڑنے ہیں. تقریباً تمام یورپین کنٹریز میں آپ کو ٹیکسز تو دینے پڑتے ہیں، اور جب پی آر کا ٹائم آتا ہے 5 سال بعد، آپ کے ٹیکسز کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے، سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، تب آپ کو پی آر کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. اور جب سٹیزن شپ کا ٹائم آتا ہے، پاسپورٹ کا ٹائم آتا ہے 10 سال بعد، آپ کو تب بھی ٹیکسز کی ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو جو ہے آپ کا پروسیس سموتھ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو اسپین اتنی بڑی اپرچونٹی دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز سے نہیں گھبرانا چاہیے. آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں جائیں گے، ٹیکسز آپ کو دینے ہیں، چاہے آپ کو وہاں پہ جاب کر کے دینے ہیں یا آپ کو اپنی سیلری جو آپ فورن کلائنٹ سے لے رہے ہیں اس سے دینے ہیں. تو ٹیکسز ایک کہہ لیں کہ مسٹ تھنگ ہے، اور وہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے، وہ آپ کا فیوچر ہے. تو یہ تھے آج کے چند پوائنٹس جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں، اکثر پین پوائنٹس بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. باقی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں گروپ میں پوچھیں، اس ویڈیو میں کمنٹ کریں، میں ہر کمنٹ کا کوشش کرتا ہوں آنسر کروں. اور یہ تھی جی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے، ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے متعلق کوئی سوال ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں تو میں ضرور بناؤں گا. آپ کمنٹ میں لازمی مینشن کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے سوشل میڈیا کو فالو کر لیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.